انسان کو اپنی کان کی جو نعمت ہے اس پر غور کرنا چاہیے. انسان جب سو جاتا ہے تو انسان کے سارے حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں. حواس جس سے وہ کام لیتا ہے، جسے استعمال کرتا ہے، وہ بند ہو جاتے ہیں. جیسے آنکھیں یہ چیزوں کو دیکھنا بند کر دیتی ہیں، اور اسی طرح ناک جو ہوتی ہے یہ سونگنا بند کر دیتی ہے. تو اس طرح کو احساس نہیں ہوتا. لیکن کان ایک ایسی چیز ہے جو سونے کے بعد بھی کام کرتا رہتا ہے، اور انسان جاگتا بھی اسی کان سے ہے. آپ سوتے وقت الارم لگا کے سوتے ہیں، یعنی کہ خوشبو لگا کے سوتے ہیں کہ خوشبو آئی میں اٹھ جاؤں گا. تو یہ کان جو ہے، اور یہ کان کسی سے انسان دنیا میں نیند سے بیدار بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اٹھاؤ ہلاتے رہو تو بھی نہیں اٹھتے، لیکن تیز آواز ہوتی تو اٹھ جاتے. یہی کان ہے. اسی کان کی وجہ سے انسان موت بھی پائے گا. اسی کان کی وجہ سے انسان کو عذاب بھی دیا گیا ہے، اور اسی کان کی وجہ سے انسان دوبارہ اٹھایا گیا ہے. اب آیت سنیے. سورہ یاسین میں 3 مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، صیحۃ واحدہ. صیحۃ واحدہ اس کا معنی ہوتا ہے، صیحہ معنی ہوتا ہے چیخ، بہت تیز آواز، اور جس کو چنگھاڑ کہا جاتا ہے اردو زبان میں. صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ، ایک بہت زوردار چیخ. آیت پڑھیے. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. دوسری آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. تیسری آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. آپ دیکھا، آپ نے غور کیا، ایک لفظ بار بار آ رہا ہے، ان كانت الا صيحة واحدة، ما ينظرون الا صيحة واحدة، ان كانت الا صيحة واحدة. تین جگہ صيحة واحدة، صيحة واحدة، صيحة واحدة، یعنی ایک چنگھاڑ، ایک زوردار چیخ. تینوں چیخوں میں فرق کیا ہے؟ تینوں چیخوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی جو چیخ ہے، جو پہلی آیت میں 29ویں آیت نمبر میں ذکر کی گئی ہے کہ ان كانت الا صيحة، نہیں تھی مگر یہ ایک چیخ، فاذا هم خامدون. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، مگر لوگ کیا ہوئے؟ اچانک بجھ کر رہ گئے. اصل میں یہ واقعہ ہے ایک بستی کو یا ایک قوم کو ہلاک کرنے کا، جو کہ چیخ سے ہلاک کر دیا گیا تھا. واقعہ کچھ یہ ہے، کچھ یوں ہے کہ اسی آیت کریمہ سے چند آیت پہلے اگر آپ شروع کریں گے تو وہیں پر آیت کی ابتدا ہوتی ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، ہاں شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، یہ جو رسول اللہ بھیجتے نا ان کی بات مان لو اور ان کو ہی فالو کرو، ان کی اتباع کرو. دیکھیں اب غور کیجیے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ وجاء من اقصى المدینہ رجل، ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا. آدمی کا ذکر کیا اور اس کی کوشش کا ذکر کیا، اس کے کارنامے کا ذکر کیا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اہمیت کام کی ہے نہ کہ نام کی ہے. اسلام میں اہمیت کام کی ہے نہ کہ نام کی ہے. اللہ نے اس آدمی کا نام ذکر نہیں کیا لیکن کام ذکر کیا. تو تاریخ کیسے بنتی ہے؟ انسانوں کے کارناموں سے بنتی ہے، انسانوں کے ناموں سے نہیں بنتی. یہ اخلاص کا درس دیا جا رہا ہے اس میں. کام کیجئے، نام کے پیچھے مت پڑیے. آج کام کم ہوتا ہے، نام زیادہ کوشش ہوتی ہے. نام ہو
ہونا چاہیے، کام ہو نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. اس آدمی کے ذکر کو اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے قرآن حکیم کا کلام کا حصہ بنا دیا. کیوں؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہا اپنے رسولوں کی بات مان لو. کام تھا نا اس کا، کام کا ذکر کیا، نام کا ذکر نہیں کیا. تو سبق کیا ملا؟ کام پر فوکس، نہ کہ نام کے پیچھے پڑھو، ٹائٹل کے پیچھے نہیں پڑھو. یہ ہو گیا. اب یہ جب آدمی نے بہت ساری باتیں کی اپنی قوم سے، ایک تو کہا کہ لوگوں کی بات، مرسلین یعنی رسولوں کی بات مان لو، اور اسی طرح اس نے کہا کہ یہ کوئی اجر تم سے تو مانگتے نہیں، یہ تم سے کوئی اجر کا تقاضا کرتے ہو کہ یہ بدلہ یہ دے دیجیے، مانگتے تو نہیں. اور اس طرح بہت ساری باتیں کی. پھر اللہ لوگوں نے کیا کیا، اس کی بات بھی نہیں مانی اور اس کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اب جب اس آدمی کا قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو فیصلہ جب کوئی اور طریقے کا ہوتا ہے تو پھر ہم آسمان سے کوئی لشکر بھی نہیں بھیجتے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، جیسے کہ یہاں ہوا، اس آدمی کی قوم کو ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجے. ہلاک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری سنتیں اپنائی ہیں قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے. تو فرشتے بھی بھیجتے ہیں اللہ، عذاب کے فرشتے جو قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو قوم تھی نا، اس کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتے نہیں بھیجے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اور ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم نہیں کچھ اتارتے. کیسے ہلاک کیا اس قوم کو؟ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس ایک چیخ تھی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر یہ بجھ کر رہ گئے. کہتے ہیں علماء اس کی تفسیر کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کہ ایسی چیخ تھی کہ کلیجے پھٹ گئے، دل اڑ گئے. پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے، دل اڑ گئے اور اچانک یہ بجھ کر رہ گئے. روح جسم سے بیر ہو گئی. اللہ ایسا لگا جب کسی اچھے انسان کا قتل ہوتا ہے، جو انسان کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کی راہ پر لگانے کے لیے، اور جب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی بات نہ مان کر کے اس کو پریشان کیا جاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح کا بھی عذاب آتا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی. اللہ نے یہی بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے نہیں ہوں گے تو اللہ عذاب نہیں دے پائے گا. اللہ عذاب دیتا ہے ایک چیخ کی وجہ سے. یہی چیخ ہے نا، یہی کان ہے، اسی چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، دل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز، یہ ایک چیز سمجھ میں آ گئی، اس کا کیا یہاں پر مقصد تھا؟ قوموں کی ہلاکت کا، قوم کی ہلاکت کا تذکرہ. دوسرا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا. الا صيحة واحدة فاذا هم تاخذهم وهم يخصمون. اب تاخذهم، اور یہ چیخ انہیں آ پکڑے گی، وهم يخصمون، اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یہ اصل میں تذکرہ ہے قیامت کا. قیامت کیسی آئے گی؟ بازار لگا ہوا ہے دنیا کا، مارکیٹ لگی ہوئی، لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں اور وہی بحث و تکرار چل رہی ہے. مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ مارکیٹ میں داخل ہو تو آپ کو بحث و تکرار کی آواز آئے گی. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک دوسرے سے تکرار ہو رہی ہے، بس اوقات لوگ بارگننگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے خرید، بس ایسے ہی منظر ہوگا. لوگ مشغول ہوں گے بازاروں میں اور اچانک چیز آئے گی اور سب کے سب ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا تذکیہ. یہ دوسری چیز ہے جس میں کیا ہوگا، انسان موت کی آغوش میں چلا جائے گا. یہی کان استعمال ہوا یہاں پر، دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا جو چیخ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. یہ تیسری جو چیخ ہوگی یہ ایک چیخ نہیں ہے مگر یہ کہ سب کے سب اس چیخ سے کیا ہوں گے، ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی بعد الموت کا، ایک سے تو موت میں چلے گئے، پھر ایک اور چیز، بعض نے 4 ذکر کیے، ایک سے بے ہوش ہوں گے، پھر ایک سے موت میں آئیں گے، پھر چوتھی میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اسی کان سے انسان مرا بھی اور اسی کان سے زندہ بھی ہوگا. اسی کان سے، کیونکہ چیخ تو سنائی دے گی جبھی تو زندہ ہوگا. فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِي، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں. ذرا ایمان کی آنکھ سے دیکھیں، غور کریں کہ رب اللہ کتنا عظیم ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ایک چیخ سے حاضر ہو کر کھڑی ہے.
فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب حاضر کیے گئے. کوئی سوچتا ہے نا بھیڑ میں میں ایک گنہگار ہوں، بھیڑ میں بچ جاؤں گا، ادھر ادھر نکل جاؤں گا، کوئی میرے کو پکڑ نہیں پائے. جسے ٹرینوں میں لوگ سفر کرتے ہیں نا، بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والا سوچتا ہے بہت بھیڑ ہے، کہیں نہ کہیں نکل جاؤں گا، بچ جاؤں گا. یہ نہیں ہونے والا میرے بھائی، یہ وہاں نہیں ہونے والا، وہاں نہیں ہونے والا. اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی کائنات آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان کتنے آئیں گے، کہیں بھیڑ میں نکل کر بچ جاؤں گا نہیں. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ایک چیز سے سب کی سب حاضر ہونا. یہ تینوں چیزوں میں فرق ہے. اب اسی پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ الصافات. صافات میں تذکرہ ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن یہاں پر تذکرہ ہے جنت کا. اس کا جنت کا. اب انسان کو خوف میں بھی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، مومن کو لالچ میں بھی اور امید میں بھی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ جہاں اتنا عظیم ہے وہیں اللہ بہت رحیم بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. کہ بہت سارے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا، لیکن اللہ کے کچھ بندے ہوں گے جن کو اللہ الگ کر دے گا. الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے وہ بندے جو مخلصین ہیں، جن کو اللہ بالکل الگ کر دیں گے اپنے فضل و کرم سے. دنیا میں وہ مخلص تھے، قیامت کے تو اللہ رب العالمین کیا بنائے گا؟ مخلص بنا دیں گے. مخلص یعنی پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیے تھے، اخلاص پیدا کر کے زندگی گزار رہے تھے. تو قیامت کے دن کا اعزاز کیا ہوگا؟ ان کو اللہ رب العالمین مخلص بنا دے گا. ایک مخلص ہوتا ہے جس کو اخلاص سے بنا، اور ایک مخلص ہوتا ہے جس کو الگ کر دیا گیا ہو، اسپیشل بنا دیا گیا. ان کو کیا ملے گا آپ سنیے. اولئک لہم، ان کے لیے رزق ہوگا، روزی ہوگی، معلوم مقرر. فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، بڑی تعظیم کے ساتھ دیے جائیں گے، عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. اس کا فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون علی سرر متقابلین، اور یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. علی سرر کہتے ہیں سریر، خوبصورت تخت، اس پر بیٹھے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے. اب دیکھیے جنت کی نعمتوں کی 5 صفات کا تذکرہ اس کے اندر ہے. غور کریں ہم کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے نا. وہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جنت میں جتنی نعمتیں ملے گی وہ نعمتیں صرف لذت کے لیے ملیں گی، مزے کے لیے بس، کوئی ضرورت کے لیے نہیں ہوگا. دنیا میں انسان کھاتا ہے کس لیے؟ پیٹ بھرنے کے لیے، ہے نا. لذت کے لیے ہر چیز نہیں کھاتا. پہلے کھانا کھایا پیٹ بھرنے کے لیے، اس کے بعد جو چیزیں کھاتا ہے وہ کس لیے؟ پیٹ تو بھر گیا ہے، بعض والی چیزیں کیوں کھاتا ہے؟ ذائقے کے لیے، ہاں ذائقہ بدلنے کے لیے، لذت کے لیے. لیکن جنت میں جب بھوک ہی نہیں ہے تو ساری چیزیں کس لیے؟ صرف اور صرف لذت کے لیے. جنت میں چیزیں کس لیے دی جائے گی؟ صرف لذت کے لیے. علم کا وہاں پہ نہ کسی حاجت کے لیے کوئی چیز ملنے والی ہے، نہ بھوک کے لیے، نہ پیاس کے لیے، ساری چیزیں لذت کے لیے کھانی. یہاں جتنی لذت آپ نے چھوڑی وہاں صرف لذت ہی لذت ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے اولئک لہم رزق، انہیں رزق دیا جائے گا. رزق کس لیے دیا جائے گا معلوم؟ پورا جسم اس کی لذت محسوس کرے گا. یہاں تو صرف زبان لذت محسوس کرتی ہو، پیٹ میں گڑبڑی چالو ہو جاتی ہے بات ایسی نا. یہاں پر زبان کھاتی ہے، لذت تو زبان لیتی ہے، لیکن جسم پریشان رہتا ہے. کبھی کہیں درد ہے، کہیں کبھی کچھ درد ہے. کھانا کھا لیا بیماری بڑھ گئی ہے، کیونکہ پرہیز نہیں کیا، بیماری بڑھ گئی. لیکن جو رزق یہاں ملے گا جنت میں، اس کی صفت کیا ہے؟ رزق کہتے ہیں کہ جس سے پورا جسم لذت لے گا، پورا جسم. تو پورے جسم کی لذت کے لیے ایک چیز ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا مل رہا ہے؟ فواکہ. فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ فواکہ کہتے ہیں میوے. کس کو کہتے ہیں؟ میوے کو کہتے ہیں فواکہ. لیکن بعض علماء نے کہا کہ فواکہ ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جو انسان صرف لذت کے لیے کھاتا ہے. اچھا، اس فواکہ سے لذت کس کو ملے گی؟ یہ بھی جسم کو پوری لذت ملے گی. فواکہ فواکہ، یہ بھی لذت پورے جسم کو ملے گی. تو ایک صفت پورے جسم کو لذت ملنے کے لیے نعمت ملے گی. دوسری وہم مکرمون، اور ان کو یہ چیز کیسے دی جائے گی؟ بڑی ہی عزت اور تکریم کے ساتھ دی جائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کو دعوت میں بلا لیا،
بعض لوگ ناراض ہو جاتے دعوت میں آنے کے بعد. بلایا لیکن کوئی ملنے نہیں آیا مجھ سے. ارے میں اس کی شادی میں گیا تو مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا. ہاں میں کھانا تو کھایا لیکن ملنے نہیں آیا وہ. اب اس کو ناراضگی, کیوں؟ عزت ہی نہیں ملی. کھانے میں تو بلا لیا تھا اس نے لیکن ملنے نہیں آیا. بعض لوگ اس لیے ناراض ہوتے تھے دعوت تو دی لیکن کارڈ نہیں دیا تھا. یہ بھی عزت کے خلاف ہو گیا ہے نا. عزت نہیں دی مجھے, فون پہ فون کر کے بول دیا کہ آ جانا. اور بعض لوگ اس لیے ناراض ہوتے تو دوسروں سے بول کے بلا لیا تو ناراض ہو جاتے. وہ بھی عزت اپنی نہیں محسوس کرتی. یہاں ذلت مجھے محسوس ہوئی. جنت میں ہر نعمت جو ہے کیسی ملے گی؟ مکرمون, عزت و اکرام کے ساتھ ملے گی. عزت و اکرام سے کون لذت لے گا بتا؟ انسان کا نفس, دل. تو پہلے پورا جسم لذت لے گا, وہ کیا ہے؟ رزق اور فواکہ ہے. اور جس سے پورا اندر کا نفس جو ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں, اس سے جو لذت لے گا وہ کون ہے؟ مکرمون, اکرام جو ہوگا جنت میں. دیکھیے جانوروں کو کھانا دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ کیسے دیا جاتا ہے؟ بہت پیار سے عزت میں پلیٹ میں رکھ کے بلا کے ایسے دیا جاتا ہے. کیسے دیا جاتا ہے؟ یا ادھر کھانا بچ کے ادھر دے دیا, ایسے ہوتا ہے نا. ایسا نہیں دیا جائے گا. بڑے ہی شاندار قسم کے نوکر خادم ہوں گے. اور خادم کے بارے میں بتایا گیا ولدان مخلدون. جنت کے خادم کون ہوں گے؟ 9 عمر بچے ہوں گے. 9 عمر بچے, خوبصورت خوبصورت بچے جو خدمت کریں گے جنتیوں کی, وہ پیش کریں گے لا کر. وہم مکرمون. اچھا یہ 3 ہو گئی. ایک جسم لذت محسوس کرے گا اور ایک دل لذت محسوس کرے گا. اکرام کی وجہ سے ہے نا, انسان کو عزت مل رہی. کتنا اس کا جسم نہیں, اندر کا نفس جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے, وہ لذت محسوس کر رہا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فی جنات النعیم. اب جس جگہ رکھے وہ جگہ کیسی ہوگی؟ فی جنات النعیم. یہ تو دونوں چیز لذت محسوس کر لی. اب کس جگہ ہے یہ جگہ؟ کون سی ہے؟ فی جنات النعیم, نعمت والے باغات ہیں. جدھر نظر دوڑائے ادھر نعمت ہے, جدھر نظر دوڑائے ادھر نعمت ہے. کہیں کچھ اور نہیں دکھائی دے رہا ہے, کہیں کچھ اور نہیں دکھا رہا ہے. نعمت اتنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو کچھ تمہارا نفس چاہے گا یہ مل جائے گا. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, یہاں تو نفس خواہش کیا مل گیا. اچھا خواہش نہیں کر رہا, مانگوا رہے, لے کر آئیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو کچھ مطالبہ کرے گا وہ بھی تمہارے لیے. اہل کہتے ہیں جو چیز آپ کو یہاں پر لیگل طریقے سے حاصل کرتے ہو لیگل طریقے سے وہاں ملنے والا, غیر قانونی طریقے سے تم جو یہاں حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں قانونی طریقے سے اللہ رب العالمین دے گا. تو کائے کو غیر قانونی طریقے سے یہاں لیا جائے؟ انلیگل طریقے سے بہت ساری چیز حاصل کرو کہ وہاں, یعنی انلیگل سے مراد غیر شرعی طریقے سے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ عزت و اکرام کو دے گا. تو فی جنات, تو جو جگہ ہے سب سے اشرف جگہ, چاروں طرف نعمتیں ہیں وہاں پر, کہیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہو گئی. چوتھی چیز فرمایا علی سرور, کس میں ہوں گے یہ سب سے اشرف جگہ؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں رہیں گے. پورا مسکن کیسا ہوگا بتایا فی جنات النعیم. اب بتایا کہ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کی مسند کہاں لگے گی, کرسیاں کہاں لگے گی؟ علی سرور, تخت ہوں گے, خوبصورت خوبصورت تخت ہوں گے. اس کی پوری صفت ہے, یہاں پہ ذکر نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. علی سرور, اس سے تو انسان کی جگہ کی پتہ چل کہ مین انسان بیٹھ گیا کہاں. اور آخری چیز متقابلین. اب انسان بیٹھا ہے لیکن اکیلا ہے نا, اکیلا ہے تو اس کو مانوس نہیں ہے. وہ اکیلا انسان کو مانوس یہ سب کچھ ہے لیکن یار کوئی دوست نہیں ہے, کوئی ساتھی نہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی خوشی ادھر ادھر بیان کرے. تو فرمایا متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے رہے. کیا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھے, جیسے یہاں دنیا میں بیٹھک لگے رہتے ہیں, گپ شپ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. آج کل تو ہوٹلس بھی ایسے بنے ہوئے ہیں, ڈھابے پہ جاؤ تو ایسے ہی ڈھابے بنے ہوئے, تخت لگائے ہوتے ہیں, اس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے بھی چند دوست بیٹھے ہیں, ادھر بھی دوست, ایک طرف دوست ادھر بھی دوست. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. یہ لوگوں نے کاپی کی ہے جنت کی صفت میں سے. یہ یہودی جو ہے نا یہ سب کاپی کیا وہاں پہ, جو نعمتوں کا تذکرہ قرآن میں آیا اس کو کاپی کر کے یہ سب ہوٹل بنا رہے ہیں. تو متقابل سے لذت کون محسوس, انسیت کی جو لذت ہے وہ محسوس کرے گا انسان. دیکھیے ساری نعمت مل گئی. اولئک لہم رزق معلوم
فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. 5 صفات ہے اس نعمت کی. اب تھوڑی رغبت محسوس ہوئی. جنت حاصل کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کون چاہتا ہے جنت کو حاصل کرنا؟ سب چاہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جائے. اب آخری اس سورت اس میں آتی ہے سورہ زمر آتی ہے. آخری پارہ آخری صفحہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, غور سے سنیے گا, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین بات نازل کی ہے. تعلیم اللہ نزل احسن الحدیث, بہت خوبصورت بات نازل کی ہے یعنی قرآن. کتابا متشابہ, اس میں جو آیات ہے نا ایسی ملتی جلتی آیات ہے, ایسی ایک سیم سی لگتی ہے. کہیں کوئی تذکرہ ہے, پھر کہیں کوئی تذکرہ ہے, کہیں کوئی واقعہ ذکر ہو رہا ہے, پھر کہیں کوئی ذکر ہے, لگتا ہے ایک جیسی ہے. اور پھر مثانیہ بار بار دہرائی جاتی, بار بار دہرائی جاتی, قرآن کی صفت ذکر کی. تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو اس کی آیات سنو, اس کی رونقیں کھڑی ہو جائیں. اللہ ہم لوگ محروم ہیں بے بس کہ قرآن حکیم سن کے ہمارے رونقیں کھڑے ہو جائیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم, جو اپنے رب سے واقعی معنوں میں ڈرتے ہیں ان کے رونقیں کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے رونقیں نہیں کھڑے ہوتے. اس صفت سے محروم ہے, اس نعمت سے محروم ہے. ہم دنیا کی چیزوں سے ہمارے رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن رب کے خوف سے, اس کے کلام سے ہمارے دل اور رونقیں کھڑے نہیں ہوتے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ثم تلین جلودهم وقلوبهم, اور چمڑے بھی نرم ہوتے اور دل بھی نرم ہو جاتے اس سے. ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس کون سا وقت آئے گا جس میں ہم اپنے دل کو نرم کریں گے؟ کون سا وقت ہمارے پاس آئے گا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو؟ تو اسی دنیا سے چلے جائیں, ہم اسی دنیا سے چلے جائیں. اللہ ہمیں اپنی خشیت پیدا کرنے کی توفیق دے. تیرے کلام کو باقی معلوم میں سمجھے, قرآن میں اس کی توفیق دے ہمیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. ہمارے ذکر, ہمارے چمڑے, ہماری جلدیں اور ہمارے دل کیا اللہ کی ذکر کی طرف نرم ہو رہے, بھاگ رہے اس کی طرف. کیا ہم اس سے بھاگ رہے, اس کی طرف ہمیں بھاگنا ہے. وقلوبهم الی ذکر اللہ. تو یہ آخری جو صفت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت, یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. ہم دعا کریں, اللہ سے مانگے. اہل علم کہتے ہیں کہ 3 جگہ اپنے دل کو تلاش کرو, اگر اس جگہ آپ کو اپنا دل نظر نہ آئے تو پھر اللہ سے دعا کرنا اللہ تم کو نیا دل دے, تم کو بیدار دل دے. ایک جگہ جب آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہو اور آپ کے دل میں کوئی کیفیت نہیں محسوس, آپ کے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو, تو آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے. اسی طرح تنہائی میں, تنہا میں آپ بیٹھے ہو, تنہائی میں بھی آپ کا دل بدلتا نہیں اور آپ کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی, اللہ کی یاد نہیں آتی, اللہ کی نعمت نہیں یاد آتی, تو ایسے وقت آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے. اور آخری چیز جو ہے قرآن کے سننے پر, قرآن کے سننے پر اگر انسان کا دل نہیں بدلتا, دل نرم نہیں پڑتا, تو دل مردہ ہو چکا ہے. دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے. تو قرآن سنتے وقت دل کی کیفیت بدلنی چاہیے. قرآن سنتے وقت دل کی کیفیت بدلنی چاہیے, آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے اور دل جو ہے نرم پڑنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. اور اہل علم نے کہا کہ انسان کو پھر خوب دعائیں کرنی چاہیے, اللہ میرے کو نیا دل دے, اللہ مجھے نیا دل عطا کر, وہ دل جو بیدار ہو, جو تیرے لیے نرم پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام اہل اسلام کو بخش دے, تمام اہل ایمان کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.